solve the problem. ہم یہاں پہ پاکستان کی سب سے مشکل جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. And he has never, being a student here in Oxford University, he has never come to any Pak Society event. He has never come to any Islamic Society event. He has never shown his face in any SARC Society event. ہمیں شاید غلطی سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عید کی نماز پہ یا عید کے ڈنر پہ ہمارے ساتھ کہیں ہمیں غلطی سے ہی مل جائے. اگر آپ یہاں پہ کسی گورے کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا he will not know کہ بلاول کون ہے. He is known by Bill. Excuse me, what is this Bill thing that you just said? Bill is a گورا نام Okay. جو ابریویشن بنتی ہے ولیم کی. تو میرا سوال یہ آتا ہے کہ جب بل صاحب نے آج سے 5 یا 10 سال بعد دیہاتوں میں جا کے ووٹس لینے جانا ہے, ان کو یقیناً ووٹس ملیں گے. اور یہی پرابلم ہے پاکستان کا, لیڈرشپ کا پرابلم ہے. یہی بندہ ہے جنہوں نے آپ کی نیکسٹ خارجہ پالیسی بنانی ہے, not us. And he is completely missing from this platform. That's the problem. رائے صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو اس کے پہلے کا دوسرا سوال ہے. جی آج یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو انوائٹ کیا گیا اس فنکشن میں یا was he invited? بات یہ ہے بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور وہ کل ہمارے لیڈر بھی بنیں گے. اور آپ کی نہیں وہ آپ دیکھیں نا, آپ جتنے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 200-300 اسٹوڈنٹس ادھر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ پاکستان کی فکر رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں 17 کروڑ عوام ہے, وہ 17 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی پاکستان کی لیڈرشپ کا. مطلب ہے 200-400-600 بندہ جو فیصلہ نہیں کرتا لیڈرشپ کا. نمبر 1 میری بات سنیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ہے. بلاول صاحب جو ہیں یہاں پڑھنے آئے ہیں اور ان کو اگر کوئی انوائٹ کرے گا تو میں شور ہوں کہ وہ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے اس طرح ان کا نام لینا کہ وہ لیبر دا پوائنٹ. It's not about one individual. ایک سیکنڈ. Can I ask one thing? Just one thing. You are absolutely right. He is the chairman of the party. He is a wonderful guy. He is Pakistani, amazing, right? Why is he not here today? Because maybe he's not invited. Can please leave. I don't know. Can you please? You see, I'm not aware of this. Okay, please. What I'm trying to tell you that he has not been invited. Excuse me. He is going to be the leader of the country. He is going to be leader. I'm telling you, what I'm saying to you is let me you see, you don't understand. Let me intervene. Right, sir. Bilal was here. You guys were here. You should have engaged with him and told him this on his face. You missed an opportunity to speak to him. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے درمیان وہ موجود تھے, بجائے اس کی غیر موجودگی میں ان سے متعلق سوال آپ اٹھائیں. سیکیورٹی کوئی نہیں تھی, سامنے پھر رہے تھے آپ کے. مائک دیجیے گا پلیز, مائک دیجیے گا. کلیریفیکیشن دیتا ہوں. بلاول صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا, لیکن آپ کو آنےسٹ بات بتاؤں, بلاول صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں آکسفورڈ میں. ایک ہے ای میل اور ایک ہے پوسٹ. اب ہم نے دونوں ٹرائی کیے. اب جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک کل میری ملاقات ہوئی ان سے, انہوں نے بتایا کہ ای میل بھی ان کی ریڈ آؤٹ ہوتی ہے سیفٹی ریزنس کی وجہ سے, سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے, اور پوسٹ بھی فلٹر ہوتی ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید پہنچنے فارن منسٹر کی ٹاک کا انہیں پتا چلا تھا تھرو مائی کانٹیکٹ, تھرو وچ آئی ریچ دی فارن منسٹر. So I cannot make an official statement کہ انہیں پتا تھا یعنی انوائٹ ضرور بھیجا تھا. Let me now drop this subject and move on. Let me hear you, sir. Go ahead. Touching on the comments about our commitments with America on the war on terror, it was mentioned before that it's not so easy for us to stop because of binding UN resolutions. You know, UN said it, so we have to follow it. But we all know this isn't true. If a country wants to, it can ignore it, such as Iraq. UN said no, America still went. Or even Kashmir. We've had binding UN resolutions on there. They haven't been followed. So you can't just put a smoke screen of the UN doesn't let us. You need to put forward ideals of Pakistan itself and not just be a puppet of America and just follow what it does. Why does Pakistan put America first? And why does Pakistan not put Pakistan first? Let me by way of sort of
expanding on this point, quote Anwar Saab when he spoke about the dangers of this superpower plus ISAF 44 countries leaving immediately and a vacuum being created right under what is called Pakistan. Let me just complete, because obviously you have an answer to a question that you haven't even heard. What is called the strategic underbelly of Pakistan. Would you want that to happen, or would you want this to be a gradual readjustment? Let me hear you on that. I'm not saying we get up and leave at this second. What I'm saying is we don't have to go anywhere. We should. They have to get up and go, but should it be gradual? Should it be a withdrawal at put all? It in terms of what Pakistan wants, sir, not in terms of what America tells us to do. So you want them to simply go away? I want it to be in terms of what Pakistan needs for its own country, not what fulfills America's viewpoint, such as what's going on coming on across our the own border. terms. We should engage with them. But I'll come to the domestic question. These are important questions. They're coming across the border with attacks. I would like to answer. Look, we need to be really realistic about the whole thing. At this point of time, we are under immense pressure. They are not saying do more, but they're saying something different. That if you do not knock out Haqqani outfit, we will do it. And how could we possibly stop if they decide to do it and they come in? And the most contentious thing that they are suggesting, which would be totally unacceptable to all Pakistanis, is that if the coalition forces come, let's not be emotional. We have to act with greater responsibility. If 80% supplies into हमारे territory से जाती जी बंद कर दें, क्या कर लेंगे? The tanks won't move, the soldiers will not function. You just stop the supplies. क्या करेंगे? अच्छा, okay. What will they do? On emotional, on emotional basis. Supply line बंद कर Now, okay. And if everyone at this point of time, sometime being in coalition is not very healthy, you see, because politically, yes. Now, you have friends of Pakistan. There is, within the system, there is element of trust deficit. Our funds come. Are we financially strong enough to sustain on ourselves? Hold on. Become strong financially. First, become strong for heaven's sake and do away with emotionalism. Educate yourself. Become as strong as America and then challenge. Otherwise, the weaker people do not win wars. नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डोमेस्टिक एलिमेंट के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे. हम जानना है तौर पर हमारा जो फैसला साजी का निजाम है उसको दुरुस्त किस तरह कर सकते हैं. इसमें लीडरशिप की भी बात होगी, करप्शन की भी बात होगी, फाइनेंस की भी बात होगी, एजुकेशन और यूथ की भी बात होगी. स्टे ट्यून्ड. जरा इसके ऊपर बात करें तो द वे फॉरवर्ड. अब आपसे अब सवाल नहीं लूंगा, अब आपने मुझे वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है. हमने डिस्कस कर लिया है फॉरेन पॉलिसी, हमने डिस्कस किया डोमेस्टिक पॉलिसी, लीडरशिप क्राइसिस, फाइनेंशियल इशू.